مجھے رات کو لیٹ آورز میں یعنی آدھی رات کو ایک کال آئی جو کہ پہلی دفعہ میں نے سنی، جس میں ایک نوجوان کسی پارٹی میں، جو ڈرگز پارٹی ہوتی ہیں جن میں ڈانس ہوتا ہے، منشیات ہوتی ہیں اور یہ لڑکیاں یہ وہ سارا سلسلہ جن کو ریو پارٹیز کہتے ہیں، جو کہ انویٹیشن ہوتی ہے اور کو پیسے خرچتے ہیں تو وہ جاتے ہیں وہاں، تو وہاں راتوں کو دیر تک رہتے ہیں. اور اس میں کوئی ریو پارٹی میں رات 3 بجے آیا اور ماں باپ انتظار کر رہے تھے گھر پہ، اور ماں باپ نے اس کو دیکھا، تھوڑے پیچھے ہٹ گئے، وہ لڑکھڑاتا ہوا آیا اپنے کمرے کے اندر آ کے، تو وہ بیڈ کے اوپر وہ لیٹ گیا. تو ماں باپ نے کہا کہ اچھا سو جائے گا تو سویرے بات کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد ماں باپ نے آ کے دیکھا تو وہ اس کو جھٹکے لگ رہے تھے، جیسے مرغی کے جھٹکے ہوتے ہیں، مرغی کے جھٹکے لگ رہے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اچھا ابھی تھوڑی دیر میں سیٹل ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھا تو وہ دڑہم سے آواز آئی، تو انہوں نے آ کے دیکھا فرش پہ وہ گرا اینڈ دین ٹھیک. اور اسی دوران یعنی جو کہ ابھی وہ دڑہم سے گرا بھی نہیں تھا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کر لیا اور ابھی بات چیت ہو رہی تھی، اور پھر ایمبولینس کو نیشنل ہاسپٹل میں گئی اینڈ دین ہی ڈائیڈ پروبیبلی آلریڈی بیفور ہی ریچڈ نیشنل ہاسپٹل. گئے اور اس دوران انہوں نے رابطہ کیا کہ کیا آپ اس طرح کی ایمرجنسیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ان کو پتہ تھا یا کسی نے بتایا، تو ہم نے کہا کہ اس طرح کی ایمرجنسی ہم انٹرٹین نہیں کرتے، آپ نیشنل ہاسپٹل. وہ نیشنل ہاسپٹل میں چلے گئے، میرے ساتھ ان ٹچ تھے، پر انہوں نے یہ بتایا تو میرے اوپر کافی اس کا اثر ہوا کہ معاشرے میں اتنی اویئرنیس ہم ابھی نہیں پھیلا سکے. اور دوسرا یہ کہ ایک اور پیشنٹ جو کہ کچھ سالوں کی ریکوری میں تھا، فالو اپ چھوڑ دیا، پھر دبئی چلے گئے. دبئی جا کے تو اس قسم کے کاروبار، اچھا بھلا یہاں وسیع کاروبار والدین کا اور وسیع کاروبار، اور وہ چھوڑ کے تو دبئی چلے گئے، اور دبئی جا کے کوئی بلڈنگ لے کے تو اس کو سالانہ بنیادوں پر لے کے تو روزانہ بنیادوں پر کرائے پہ دینے کا، یا اس طرح کا کوئی مزدوروں کو ٹھہرا دیا، کہیں پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کو ٹھہرا دیا. تو یہ کرتے کرتے پھر وہاں شراب تو ہے ہی ہے، تو پھر وہاں کلبس تو ہیں ہی ہیں، اور پھر کرتے کرتے وہ جو بزنس تھا اس میں کافی سرمایہ اپنا اور لوگوں کو ڈبو دیا. اور ایک اچھا بھلا جو بہتر جا رہا تھا بندہ بہتر ہوا، تو آخر کار اس نے 16 سال کی ایجوکیشن مکمل کی، ماسٹرز کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے دوائی نہیں کھانی، میں نے تو یہ نہیں کرنا، مجھے تو ولنگ ویز نہیں جانا، میں تو کاروبار کرنا ہے، میں تو یوں کرنا ہے، میں تو یوں کرنا ہے، ماں باپ کو مجبور کر کے. تو وہ سارا یہ دبئی کا، اور ابھی پھر ماں باپ آ کے میرے پاس بیٹھے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ریو پارٹی میں گیا تھا، اور یہ جو بچہ دبئی بھی ریو پارٹی ہی ہوتی ہے، دبئی بھی پارٹی ہی ہوتی ہے. یہ جو پاکستانی اٹھ کے دبئی جاتے ہیں نا، تو اگر کوئی فیملی ممبر اٹھ کے دبئی جاتا ہے تو کیا سوچنا چاہیے فیملی کو؟ بزنس کر رہا ہے، پاکستان کیوں نہیں رہتا؟ جب یہ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی ریو پارٹی کوئی ڈانس کر رہا ہوتا ہے، منشیات کر رہا ہوتا ہے، بے راہ روی میں پڑا ہوتا ہے، تو اس کے ماں باپ اس وقت کہاں ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ گھر پہ ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. اور ایسا لندن میں بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نوجوان پارٹی کر رہے ہوتے ہیں، پبز میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ گھر پہ سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سویرے 6 بجے اٹھ کے اپنے فرائض منصبی کے لیے جانا ہوتا ہے، اور انہوں نے 5 بجے گھر آنا ہوتا ہے، بس انج کر کے کولوں لنگ کے تے سو جانا ہے. تو گھر والے جو ہے وہ گاڑی سٹارٹ کی، 7 بجے اپنے دفتر کی طرف رواں دواں ہو گئے. اور جب پارٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو ایسے تمام ماں باپ اور ویل میننگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھر پہ سو رہے ہوتے ہیں. جب وہ پارٹی کر کے واپس آتے ہیں تو ان کے ماں باپ گھر سے نکل کے اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ پارٹی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے سرمایہ کاری کون کرتا ہے؟ وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں، یہ جو دبئی اس طرح بھیج دیتے ہیں کہ یہ کاروبار کرو ایک ایسے بندے کو جدا پتہ نہیں کہ نک دے تھلے کی کر جائے. تو جو سرمایہ کاری کرتے ہیں لوگ، کیونکہ
بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہے. اگر وہ سرمایہ کاری نہیں کرتے تو انہیں بہت باتیں سننی پڑتی ہے کہ جو کماتا ہے اس سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ پیسے کڈو, پیسے پوچھو نہ کس گل لئی, پیسے کڈو. جو کماتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بچے, باقی لوگ جو بھی اس کے اوپر ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں, جب وہ اس سے پیسے مانگتے ہیں اور ان کو کوئی رویہ پسند نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ رویہ ٹھیک کرو. اور ان کہا جی پیسے دے نال اس رویے دا کی تعلق ہے, پیسے کڈو. مجھے آپ بتائیے کہ جب کوئی بندہ آپ کی تابع داری نہیں کرتا اور قاعدے قانون کے مطابق آپ کی سرپرستی میں زندگی نہیں گزارتا تو آپ اس کے پیسے روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے؟ روکتے نہیں ہیں, روکنا چاہتے ہیں, اور جب وہ روکتے ہیں تو جھگڑا پڑتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ دے دیتے ہیں, کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو, تم پیسے روکتے ہو, تم بہت برے انسان ہو, تابع داری سے اس کا کیا لینا دینا, پیسے تو نکالو, پیسے کڈو.